ایک اور بات یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، مگر یہ روایت انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، تقریباً موضوع جیسی۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جو اپنی کتابوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نفلی روزے رکھنا چاہیے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کہیں یہ 15 رمضان کے روزے کا کوئی ذکر فقہاء کرام نے بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا، روایت تو ہے ابن ماجہ میں روایت، لیکن انتہا درجے کی ضعیف روایت، لہذا روزہ رکھنا اس خاص دن میں یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے عام مہینوں کے مقابلے میں، تو اب شعبان کے کسی بھی دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا۔ اور خاص طور پر ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بکثرت ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان کو روزہ رکھا، اس میں 15 آتی ہے، 15 شعبان بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی آدمی ساتھ ملا کر 13، 14، 15 رکھے تو انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یا ویسے ہی روزہ رکھے کہ اس لحاظ سے کہ بھئی شعبان کا ہر روزہ باعث ثواب ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاص 15 تاریخ کو دوسرے شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ ویسے تو روزہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، بس صرف ذرا سا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے کرے کہ بھئی شعبان کا روزہ ہے، شعبان کا ہر روزہ مبارک ہے، تو یا اللہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کوئی اس نیت سے کرے کہ ایام بیض کے روزے ہیں تو 3 میں رکھ لوں، 3 نہ صحیح تو 1 ہی رکھ لوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ 15 شعبان کو خاص طور پر اور دنوں سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس نیت کے ساتھ نہ رکھے۔